57 اسلامی ممالک ہیں، 57 ان میں ایک وطن عزیز پاکستان ہے جس کا سپہ سالار حافظ قرآن بھی ہے اور سید بھی ہے۔ مولانا طاہر اشرفی صاحب اس ویڈیو میں اس بات پر خوشی اور فخر کا اظہار کر رہے ہیں کہ پاکستانی فوج کا سپہ سالار نہ صرف حافظ قرآن ہے بلکہ سید بھی ہے۔ دنیا کے 57 اسلامی ممالک میں سے یہ اعزاز صرف اور صرف پاکستان اور پاکستانی فوج کو حاصل ہے کہ اس کا سربراہ سید بھی ہے اور حافظ بھی۔ فرماتے ہیں کہ جب علماء کرام کی ملاقات ہوئی آرمی چیف سے تو آرمی چیف نے اور کوئی بات نہیں کی، صرف یہ بات کی کہ ہم پاکستان کو طیبہ بنانا چاہتے ہیں۔ جہاں تک حافظ قرآن ہونے کا تعلق ہے تو خواہ جنرل نہ بھی ہو، ایک عام حافظ بھی ہماری سر آنکھوں پر اور ایک عام سید بھی ہماری سر آنکھوں پر، لیکن کچھ باتیں انتہائی تکلیف دہ ہیں، میں ان کو بیان کرتا ہوں۔ فلسطین میں 15,000 نہتے مسلمان شہید کر دیے گئے۔ پاکستان کے سابق آرمی چیف جنرل راحیل شریف سعودی عرب میں 39 اسلامی ممالک کی افواج کے سربراہ ہیں، جسے اسلامک نیٹو بھی کہا جاتا ہے۔ یہ فوج اور اس کا سربراہ اسرائیل کی جنگ کے دوران سمم بکمن بیٹھا رہا۔ پاکستانی فوجی قیادت نے بھی اپنے سابق آرمی چیف سے یہ کہنے کی ضرورت محسوس نہ کی کہ مسلمانوں کا قتل عام روکنے کے لیے سعودی عرب سے بات کر کے اسرائیل پر دباؤ ڈالا جائے۔ کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ پاکستان اسرائیل پہ حملہ کر دیتا، بلکہ 39 اسلامی ممالک نے مل کر بات کرنا تھی۔ سعودیہ کے منہ سے بھی آواز نہ نکلی۔ اس سے زیادہ اور کیا مذاق اڑ سکتا ہے اسلامک نیٹو کا، جس کی سربراہی ہمارے سابق آرمی چیف کر رہے تھے۔ دوسرا، پاکستان کے جو انتخابات ہیں وہ 90 دن کی آئینی مدت سے باہر نکل گئے۔ جسٹس عمر عطا بندیال نے کوشش کی کہ پنجاب میں الیکشن ہو جائیں، لیکن سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی ہوا میں اڑا دیا گیا۔ جب اس معاملے میں آئین کی دھجیاں اڑائی جا رہی تھیں تو فوج نے سپریم کورٹ کی کوئی مدد نہ کی۔ تحریک انصاف کے لیڈروں کے بارے میں بھی عدالتوں کے احکامات ہوا میں اڑا کر بار بار انہیں گرفتار کیا جاتا رہا۔ 2018 کے انتخابات میں فوج نے عمران خان کو سپورٹ کیا جو اسے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ عمران خان کے دور حکومت میں ارشد شریف اور عمران ریاض خان جیسے صحافیوں کو شریف اور زرداری خاندان کی کرپشن کے ثبوت دکھائے جاتے رہے۔ عمران خان کو کہا گیا کہ آپ نے کسی صورت ان چور خاندانوں کو NRO نہیں دینا، لیکن اندر خانے فوج نے اپنی سمت تبدیل کر لی۔ نیب ترامیم پاس کی گئی، شریف اور زرداری خاندان کے سارے گناہ معاف کر دیے گئے۔ اگرچہ جسٹس عمر عطا بندیال جاتے جاتے نیب ترامیم کالعدم کرنے کا فیصلہ کر گئے، نواز شریف کو تو ایئرپورٹ پر انصاف دیا گیا۔ دوسری طرف احتجاج کرنے پر عمران خان پر 200 مقدمے قائم کر دیے گئے۔ یہ ایک اوپن سیکرٹ ہے کہ نواز شریف کو وزیر اعظم بنانے کا فیصلہ ہو چکا ہے، بات ہو چکی ہے اگر الیکشن منعقد ہو گئے تو۔ نواز شریف کے معاملے پر پچھلی 4 دہائیوں میں فوج نے بار بار اپنا موقف بدلا۔ فوج نے انہیں سیاست میں اتارنے اور سیاست سے نکالنے کے فیصلے بار بار چینج کیے جو اس کے آئینی کردار کے خلاف تھے۔ 1981 میں فوج نے نواز شریف کو تخلیق کیا۔ جنرل حمید گل صاحب نے میرے سامنے کہا کہ ہمیں اس وقت ایک بھولا بھالا سا بندہ چاہیے تھا۔ کیا فوج کا کام ہے کہ بھولے بھالوں کو سیاست میں متعارف کرائے اور پھر یہ بھولے بھالے 4 دہائیوں پاکستان کی تقدیر سے کھیلتے رہیں، جیسا کہ اب پرویز خٹک اور جہانگیر ترین کے سر پہ ہاتھ رکھا جا رہا ہے۔ جنرل مشرف نے نواز شریف کی حکومت برخاست کی اور انہیں جہاز سے باندھ کر جدہ بھیجا، پھر انہیں واپس آ کر دوبارہ ملک کا وزیر اعظم بننے کا موقع دیا گیا، پھر ان کی حکومت ختم کی گئی اور عمران خان کو کہا گیا کہ کسی صورت انہیں NRO نہیں دینا، پھر خود ہی انہیں NRO دے کر وزیر اعظم بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ فوج نے بار بار نواز شریف کے بارے میں اپنا رویہ بدلا ہے۔ قوم کو ایک بار کیوں نہیں بتا دیا جاتا کہ نواز شریف اس قوم کے لیے نجات دہندہ ہے یا ایک بہت بڑا چور ہے؟ ارشد شریف، عمران ریاض خان اور ان کے خاندان تباہ ہو گئے، حالانکہ وہ اسی بیانیے پر قائم تھے جو فوج نے انہیں دیا تھا۔ ارشد شریف پر بھی بھرپور مقدمات قائم کیے گئے اور ملک سے باہر نکل جانے پر مجبور ہو گئے اور مظلومانہ انداز میں شہید کر دیے گئے۔ عمران ریاض خان کی زبان بند کر دی گئی۔ ملک بھر میں آزاد صحافیوں کے ٹی وی پروگرام بند کر دیے گئے۔ پاکستان بھارت کی طرح کا ایک فاشسٹ ملک بن گیا۔ بھارت تو چلیں پھر بھی ترقی کر رہا ہے، پاکستان کا حساب تو وہ ہے کہ ایک غریب اوپر سے بدتمیز۔ عمران خان کو اقتدار سے جب نکالا گیا تو ڈالر کی قیمت 178 روپے تھی، آج اس کی قیمت 282 روپے ہے، یہ بنتے ہیں 104 روپے، بیچ میں یہ 325 پہ بھی گیا۔
ڈالر کی قیمت میں 1 روپے کا اضافہ ہوتا ہے تو غیر ملکی قرضوں میں 120 ارب کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ 104 روپے اضافے کے نتیجے میں ملکی قرضوں میں 12,500 ارب روپے کا اضافہ ہوا۔ اگر عمران خان کو نہ نکالا جاتا اس انداز میں تو ایسا نہ ہوتا۔ یہ پیسے پاکستانی عوام کو ادا کرنے ہوں گے، بلکہ ادا وہ کر رہے ہیں۔ ڈالر مہنگا ہونے سے پٹرول الگ مہنگا ہوا اور پوری معیشت بکھر کے رہ گئی۔ خرچے کنٹرول کیے جا سکتے تھے، لیکن عمران خان کو نکال کر 84 اراکین کی پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی کابینہ بنائی گئی تاکہ پیپلز پارٹی، نون لیگ، مولانا فضل الرحمان اور دوسری سب جماعتوں کے منہ میں ہڈی ڈالی جا سکے۔ یہ اس ملک میں ہو رہا تھا جو عملاً ڈیفالٹ کر چکا تھا۔ فوجی تنصیبات کو نقصان پہنچانا انتہائی قابل صد مذمت ہے۔ عمران خان کو اگر احاطہ عدالت سے غیر قانونی طور پر ہتک امیز انداز میں پکڑ کے نہ لے جایا جاتا تو شاید یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ جس ملک کے سب سے مقبول لیڈر کو جیل میں ڈال دیا جائے اور 200 سیاسی مقدمے قائم کر دیے جائیں، وہاں سیاسی عدم اس سے کام نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ لیڈر بھی وہ جس نے شوکت خانم ہسپتال اور نمل یونیورسٹی جیسے فلاحی منصوبے ہی نہیں بنائے، اپنا سارا وقت اور ساری جائیداد بھی قوم کے حوالے کر دی۔ عمران خان چاہتے ان پر 100 طرح کی تنقید ہو سکتی ہے، لیکن اگر وہ چاہتے تو وہ کرکٹ کی کمنٹری سے اتنا کما سکتے تھے کہ 7 نسلیں کھاتی۔ چلیں جو ہوا سو ہوا، لیکن فوج پر بندوقوں سے حملہ کرنے والے طالبان اور بلوچ مزاحمت کاروں کو تو معاف کر دیا جاتا ہے، کئیوں کو ہار پہنا کر واپس لایا جاتا ہے، لیکن تحریک انصاف کے لڑکے لڑکیوں کو معاف نہیں کیا جا سکتا۔ کیا یہ کھلا تضاد نہیں؟ ملکی تاریخ میں پہلی بار خواتین جیل میں ہیں، ڈاکٹر یاسمین راشد جیسی بوڑھی اور بیمار خاتون بھی، کسی کو رحم نہیں آ رہا۔ اس سے بڑا لطیفہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ عمران خان کرپٹ ہے اور شریف و زرداری پاک صاف ہیں۔ ان کی کرپشن، منی لانڈرنگ، جعلی اکاؤنٹس، مقصود چپڑاسی ایک ایک شواہد ریکارڈ پر ہے۔ اس کے باوجود مچھر چھانے اور اونٹ نگلے جا رہے ہیں۔ خود اکیلے میں سبکدوش فوجی افسر بھی کہتے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ انتہائی زیادتی کی جا رہی ہے۔ ہماری فوج نے دہشت گردی کے خلاف جنگ جیت کر قوم کو دی۔ اس پر ایسا وقت کیوں آیا کہ ISI کے چیف کو ایک سیاسی لیڈر کے خلاف پریس کانفرنس کرنا پڑی؟ کیا دنیا میں کہیں ایسا ہوتا ہے؟ سید منور حسن نے جب کہا تھا کہ پاکستانی فوجی شہید نہیں، حکیم اللہ محسود شہید ہے، تو جنرل کیانی نے صرف اتنا کہا تھا کہ ہزاروں شہداء کی توہین پر سید منور حسن معافی مانگے۔ قوم نے سید منور حسن کا بیانہ مسترد کیا، حالانکہ نہ انہیں فوج نے گرفتار کرایا، کچھ بھی نہیں ہوا، انہیں دوبارہ جماعت اسلامی کی قیادت ہی نصیب نہ ہو سکی۔ یہ ہوتا ہے حق پر قائم فوج کا بیانیہ۔ فوج کے بیانیے کو نافذ کرنے کے لیے اگر سزائیں دینا پڑیں تو اس کا مطلب ہے ناکامی۔ فوج کی کامیابی تو یہ ہے کہ ایک شخص فوج کے خلاف بات کرے تو 10 لوگ اٹھ کر کھڑے ہو جائیں اور اسے روکیں کہ یہ فوج ہماری خاطر شہادتیں پیش کرتی ہے، اس کے اوپر آپ تنقید نہیں کر سکتے۔ اگر عمران خان غیر مقبول ہے تو پھر جیل میں ہونے کے باوجود اور ہزاروں گرفتار کارکنوں کے باوجود ہر ضمنی الیکشن وہ جیت کیوں جاتا ہے، جیسے 10 ستمبر کو گلگت میں جیت گیا تھا؟ فاشزم کی انتہا یہ ہے کہ کسی کو بھی کسی بھی وقت چپ کرایا جا سکتا ہے۔ ملک کے سب سے مقبول سیاسی لیڈر کا نام ٹی وی پر نہیں لیا جا سکتا، بلکہ اسے قاسم کے ابو کہنا پڑتا ہے۔ 50% رقم ادا کر کے توشہ خانہ سے گھڑی لینے والا جیل میں ہے اور 20% ادا کر کے گاڑیاں لینے والے آزاد پھر رہے ہیں۔ شریف اور زرداری خاندانوں کی جائیدادیں بیرون ملک بکھری پڑی ہیں، مگر وہ آزاد پھر رہے ہیں۔ عمران خان کی حکومت ختم ہونے سے پہلے اور شہباز شریف کی حکومت بننے کے بعد قومی سلامتی کمیٹی کی 2 میٹنگز ہوئیں، جن میں سول اور عسکری قیادت موجود تھی۔ یہ طے پایا تھا کہ بیرون ملک سے پاکستان کے معاملات میں مداخلت ہوئی ہے، چنانچہ احتجاج کیا جائے گا۔ آج الٹا سائبر کیس میں عمران خان ہی جیل میں ہے۔ عمران خان کے ایک کارکن ذلہ شاہ کا قتل الٹا انہی پہ ڈال دیا گیا۔ یہ وہ نکات ہیں جن پر سوچنے کی ضرورت ہے۔ باقی رہا آرمی چیف کا حافظ قرآن اور سید ہونا تو وہ خوش آئند ہے۔ پاک فوج کا ایک عام سپاہی بھی ہماری سر آنکھوں پر، وہ بھی جو چاہے حافظ قرآن بھی نہ ہو اور سید بھی نہ ہو، لیکن بطور فوج کے ایکسپورٹر کے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ مجلسوں میں اب فوج کی حمایت میں بات کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ جنرل وحید کاکڑ نہ سید تھے اور نہ حافظ قرآن، ان کی کتنی عزت ہے۔ جنرل راحیل شریف عوامی امنگوں کا ادراک رکھتے تھے، چنانچہ اپنے آرمی چیف ہونے کے دوران بڑے مقبول تھے، گاڑیوں پہ لوگ ان کی تصاویر لگاتے تھے۔ باقی یہ جو طاہر اشرفی جیسے چاپلوس ہیں، ان کی تو اپنی کوئی عزت نہیں ہے، تو صرف دیوبند کے ایک حلقے کے سیاسی مولوی ہیں،
انہوں نے کسی کی عزت میں کیا اضافہ کروانا؟ اگر یہ آپ کے ساتھ مخلص ہوتے تو آپ کو بتاتے کہ عوام میں بہت بے چینی ہے جس کا حل نکالنا ضروری ہے۔ کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ فوج عمران خان کے ساتھ معاملات طے کرے تاکہ اس ملک کو سیاسی عدم استحکام سے نکالا جا سکے؟ سیاسی پارٹیاں اپنی طاقت کے بل پر الیکشن لڑیں، جیتیں تو حکومت کریں، نہیں تو اپوزیشن میں بیٹھیں۔ کیا ابھی وقت نہیں آیا؟